ضیاء کس شرط پر بھٹو کو رہا کرنے پر راضی ہوئے تھے؟ بھٹو کی ممکنہ رہائی کا پیغام لے کر کراچی کون آیا تھا؟ یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل پر تاریخ ساز فیصلہ دے کر پاکستان کی عدلیہ کو صحیح رخ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مختصر ہے۔ امید ہے کہ جلد اس سلسلے میں تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہوگا، کیونکہ ابھی کچھ ایشوز پر رائے نہیں دی گئی ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ کا دیا گیا یہ فیصلہ عدلیہ کی تاریخ میں تاریخ ساز ہے، اسی طرح بھٹو بھی ایک تاریخ ساز شخصیت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سارے حقائق سامنے لائے جائیں کہ بھٹو نے پاکستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، اس سلسلے میں کن کن عالمی قوتوں سے ٹکرایا۔ جی این مغل اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کئی حقائق جو ابھی تک ظاہر نہیں کیے گئے وہ میرے علم میں ہے۔ سپریم کورٹ نے جو مختصر فیصلہ دیا ہے اس کے کچھ نکات میں یہاں پیش کر رہا ہوں، مگر اس سے پہلے میں اس بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ یہ اعزاز صدر آصف علی زرداری کو جاتا ہے کہ جب وہ پچھلی بار صدر بنے تو انہوں نے بھٹو کی پھانسی کا ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کیا تھا کہ اس کیس کا نئے سرے سے جائزہ لیا جائے کہ بھٹو کی یہ سزا آئین اور قانون کے مطابق تھی یا اس وقت کے حکمران کے کہنے پر دی گئی۔ اس کیس کے فیصلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ ریفرنس میں 5 سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ٹرائل آئین اور بنیادی حقوق کے مطابق تھا؟ چیف جسٹس کی رائے یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، نہ ہی ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق ہوا۔ ان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت کے دوران بھی بنیادی حقوق کو مد نظر نہیں رکھا گیا، لہٰذا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل شفاف نہیں تھا اور ان کو دی گئی سزا آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ دوسرا سوال، کیا یہ فیصلہ عدالتی نظیر ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس کے مطابق پوچھا گیا دوسرا سوال واضح نہیں تھا، لہٰذا اس لیے اس کے بارے میں رائے نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس میں قانونی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ تیسرا سوال، رائے آئینی تقاضے پورے کیے بغیر ذوالفقار علی بھٹو کو سزا دی گئی۔ چوتھا سوال، کیا شواہد سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ چیف جسٹس نے رائے دی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دی گئی سزا آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے آخر میں کہا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، لہٰذا تفصیلی رائے بعد میں دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے قابل احترام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی فل بینچ نے جو مختصر فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں 14ویں کا چاند ہے، جسے آئندہ نسل بھی بڑے احترام کے ساتھ یاد کرے گی۔ امید کرنی چاہیے کہ جلد جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل سپریم کورٹ تفصیلی فیصلے کا بھی اعلان کر دے گی۔ بھٹو کی پھانسی کے خلاف بیگم نصرت بھٹو نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی تھی۔ جب تک اس اپیل کی سماعت جاری رہی کچھ دلچسپ حقائق سامنے آئے، مگر یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ بھٹو کی گرفتاری سے پہلے بھی کچھ دلچسپ حقائق سامنے آئے۔ ایک واقعہ اس طرح ہوا کہ پنجاب کی ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت کراچی آئی۔ اس دن میں اور میرے دوست ایک سینئر صحافی کے ساتھ کراچی پریس کلب کی کینٹین میں لنچ کر رہے تھے کہ اچانک اس دوست صحافی نے اپنا چہرہ میری طرف کر کے آہستہ سے کان میں کہا کہ جلد کھانا کھا لو، ہمیں ایک اہم جگہ جانا ہے۔ لہٰذا ہم دونوں نے کھانا جلد ختم کیا اور پریس کلب سے باہر آئے، رکشہ پکڑا اور بات آئی لینڈ چلے گئے جہاں پنجاب کی وہ شخصیت ایک بنگلے میں تھی۔ ہم نے اپنے نام اندر بھیجے اور جلد ہمیں بڑی عزت کے ساتھ اندر بلایا گیا۔ ایک بڑے کمرے میں وہ اہم شخصیت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں اندر آتا دیکھ کر وہ شخصیت احتراماً کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلے تو میرے دوست سے ہاتھ ملایا، بعد میں مجھ سے ہاتھ ملانے سے پہلے میرے دوست سے میرا تعارف کروایا کہ یہ ممتاز صحافی ہیں اور سندھی ہیں۔ یہ سن کر انتہائی پرطباع انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا، مگر انہوں نے میرے ہاتھ نہیں چھوڑے اور کہنے لگے کہ آپ صحافی بھی ہیں اور سندھی بھی ہیں تو بھٹو کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ اس مرحلے پر پنجاب کی اس شخصیت نے بات چیت شروع کی اور کہنے لگے کہ میں جنرل ضیاء کی کابینہ کے وزیروں اور جنرلوں پر زور دیتا رہا ہوں کہ بھٹو کو پھانسی نہ دیں۔ بھٹو کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے، اس طرح آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، خود آپ بھی پچھتائیں گے۔ مگر میری کوئی بات نہیں سنتا تھا، لیکن ہفتہ پہلے ایک جنرل مجھ سے ملنے آیا اور کہا کہ جنرل ضیاء الحق کا ایک اہم پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ جنرل صاحب بھٹو کو پھانسی نہ دے کر اسے رہا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم بھٹو کو جیل سے آزاد کر کے ایک جہاز میں بٹھائیں گے جو اسے کسی اور ملک میں جا کر چھوڑے گا اور وہ پھر پاکستان واپس نہیں آئے گا۔ اس شخصیت نے بتایا کہ جیسے ہی اسے یہ پیغام ملا تو وہ دوسرے دن یہاں آ گیا۔ یہاں آتے ہی انہوں نے کہا کہ اس نے بیگم نصرت بھٹو کو ٹیلی فون کیا اور اسے بتایا کہ وہ لاہور سے محض ان سے ملنے آیا ہے کیونکہ بھٹو صاحب کے بارے میں ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ یہ سن کر بیگم نصرت بھٹو نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود 70 کے لیفٹن جا کر محترمہ سے ملنا چاہتے تھے، مگر بیگم نصرت بھٹو نے مجھ سے یہاں میری رہائش گاہ کا ایڈریس معلوم کیا اور کہا کہ وہ فوری طور پر ان سے ملنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد بقول ان کے پون گھنٹے کے اندر بیگم نصرت کی گاڑی آ کر میرے بنگلے کے سامنے رکی اور بیگم نصرت بھٹو تیز تیز قدم اٹھا کر میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور معلوم کرنے لگیں کہ کیا مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔
انہوں نے سارا قصہ بیان کیا تو بیگم نصرت بھٹو بہت خوش ہوئیں۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگیں کہ وہ فوری طور پر پنڈی جا رہی ہیں اور جیل میں بھٹو صاحب سے ملاقات کر کے انہیں آپ کا یہ پیغام دوں گی۔